ذی الحج کا ببرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے اور الحمدللہ آج اس عظیم مہینے کا پہلا جمعۃ المبارک اللہ رب العزت نے ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر ہمیں دیکھنا نصیب فرمایا۔ یہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کے دن ہیں۔ ان دنوں میں عام دنوں سے ہٹ کر زیادہ تعداد میں اللہ کو یاد کرنے کا حکم ہے۔ اللہ کو یاد کرنے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ دل کو رب سے غافل نہ کرنا۔ صوفیاء کرام اپنی اصطلاح میں فرماتے ہیں یک دم غافل سو دم کافر، کہ اگر ایک لمحہ رب کی یاد سے غافل گزر جائے تو گویا کہ 100 لمحے ناشکری میں گزر چکے ہیں۔ یعنی کہ ایک تو ہے زبان سے اللہ اللہ کا ورد کرنا، اسے کہتے ہیں ذکر لسانی، اور ایک ہوتا ہے دل میں ہر وقت رب کو یاد رکھنا، یہ ہوتا ہے ذکر قلبی۔ دل میں ہر وقت رب کو یاد ہونا چاہیے، ہر وقت ہمارے دلوں میں اس بات کا احساس ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جیسے ہمیں اپنے دفتروں میں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ ای چلان گھر آ جائے گا، کہ کیمرہ دیکھ رہا ہے، تو ہمیں کم از کم اتنا احساس تو ہو نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اللہ کو یاد کرنے اور یاد رکھنے کے دن ہیں، اور بدلے میں اللہ رب العزت بندے کو یاد کرتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ بندہ رب کو بندوں میں یاد کرتا ہے اور اللہ بندے کو ساری مخلوق میں یاد کرتا ہے۔ بندہ رب کو یاد رکھتا ہے زمین پہ، کسی محفل میں، کسی مجلس میں، تنہائی میں، 2 لوگوں میں، 4 لوگوں میں، اور رب تعالیٰ بندے کو اس محفل میں یاد کرتا ہے جو بندوں کی محفل سے بہت بہتر ہے۔ اور پھر رب ایسا یاد کرتا ہے کہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کا ذکر ختم نہیں ہوتا، ہر گزرتے دن کے ساتھ ذکر میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، بندہ امر ہو جاتا ہے نا۔ اگر بندہ حی اور قیوم کو یاد رکھے گا تو پھر نتیجتاً وہ حی اور قیوم اس بندے کو یاد رکھے گا، اور وہ تو ہے ہی حی قیوم کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اسے فنا نہیں ہے، اسے زوال نہیں ہے، تو بندے کا ذکر بھی فنا نہیں ہوگا، اسے بھی زوال نہیں ہوگا۔ تو یہ دن ہے کثرت سے اللہ کو یاد کرنے اور یاد رکھنے کے۔ اسی لیے 9 ذی الحج یعنی کہ یہ کمنگ وینسڈے جو ہے، بدھ والے دن، صبح فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج، یہ 13 ذی الحج بنے گی اتوار تک، اتوار عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے۔ یہ جس طرح بھی ہم نے تکبیرات پڑھی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھنا واجب ہے۔ خواتین جو ہیں انہیں آہستہ آواز میں پڑھیں گی، اور مرد جو ہیں انہیں بلند آواز میں۔ ایک دفعہ پڑھنا جو ہے یہ لازم ہے، لیکن مسنون طریقے پر عمل کرتے ہوئے 3 دفعہ یہ کلمات جو ہیں یہ دہرائے جاتے ہیں۔ کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، سب نے ان کو پڑھنا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ مسافر بھی انہیں پڑھیں، اور حج کے دن بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو انسان تکبیرات تشریق کثرت سے پڑھے، آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی، مسجد کی طرف آئے، مسجد سے گھر کو جائے، کہیں پر بھی جائے، ڈرائیو کرے، کچھ بھی کرے، یا پھر حاجیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کے لیے وہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کی صدائیں بلند کرتا رہے۔
تلبیہ پڑھنا جس کو کہتے ہیں، کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا جائے، کثرت سے پہلے کلمے کا ورد کیا جائے، کثرت کے ساتھ باقاعدہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ کس کو یاد کرنا ہے جی؟ اللہ کو۔ بہت سی عبادات اکٹھی ہیں، ایک تو ذوالحج ہے، ذوالحج میں اگر توفیق ہے تو روزے رکھیں، بالخصوص یوم عرفہ جو 9 ذوالحج ہے، یاد رکھیں یوم عرفہ 9 ذوالحج کو کہتے ہیں۔ اب سعودیہ میں جس دن یوم عرفہ ہوگا، جس دن حاجی میدان عرفات میں ہوں گے، یہاں 8 تاریخ ہوگی، تو جو 9 کا روزہ ہے وہ ہمارے ہاں ایک دن بعد میں رکھا جائے گا۔ اور حاجیوں کے لیے تو ویسے ہی عرفہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، کیونکہ انہوں نے حج کرنا ہے اور انہوں نے سفر کرنا ہے، اگر وہ روزہ رکھیں گے تو ان کے لیے بہتر نہیں ہے، تو حاجیوں کو منع کیا گیا روزہ رکھنے کے لیے۔ لیکن ہمیں روزہ، جو حاجی نہیں ہیں اس وقت حج نہیں کر رہے، انہیں روزہ رکھنے کا مشورہ دیا گیا ہے کہ روزہ رکھیں، یہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد والے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ یہ حقوق اللہ سے متعلق جو گناہ ہیں، حقوق العباد تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندے معاف نہ کریں، اور اس سے گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے اور گناہ کبیرہ کی توبہ کی توفیق ملے گی بندے کو، یعنی کہ اس کے بڑے فوائد ہیں۔ اب یہ روزے بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، یہ قربانی کے ایام بھی ہیں، ایام نحر بھی ہیں، عید الاضحیٰ۔ اچھا، کچھ لوگ بینرز بنواتے ہیں یا پوسٹیں بنواتے ہیں، وہ عید الضحیٰ لکھ دیتے ہیں، تو ضحیٰ لفظ درست نہیں ہے، ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کو، صبح کو، تو ضحیٰ تو روز ہوتی ہے، تو ضحیٰ لفظ درست نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ یہ اضحیہ سے ہے، قربانی سے، عید الضحیٰ نہیں، عید الاضحیٰ قربانی، تو قربانی کے دن بھی ساتھ ساتھ ہیں اور حج کے ایام بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ ایک تو قربانی وہ کی جاتی ہے نا جو سنت ابراہیمی ہے، اور حاجی جو ہیں وہ قربانی کرتے ہیں حج کے شکرانے میں، حاجی جو قربانی کرتے ہیں وہ حج کے شکرانے میں قربانی کرتے ہیں، ان پر قربانی جو لازم ہوتی ہے، اور جو مکہ کے لوکل رہنے والے ہیں وہ ساتھ دوسری قربانیاں بھی کرتے ہیں، اور یہاں کے رہنے والے جو حج پہ گئے ہوئے ہیں ان پر سنت ابراہیمی والی قربانی واجب نہیں ہوتی، کیونکہ مسافر پر قربانی واجب نہیں، اگر وہ مسافر ہیں، لیکن یعنی کہ اگر کسی کا پیکج حج کا اس طرح بنا کہ اس نے 15 دن مکہ ٹھہرنا ہے ایک ساتھ، تو پھر وہ مسافر نہیں ہوگا، پھر اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر کسی کا پیکج ایسا بنا ہے کہ وہ 15 دن مکہ میں نہیں ٹھہر رہا، وہ 13 دن یا 10 دن ایک ساتھ رہ رہا ہے، پھر اس نے مدینہ چلے جانا ہے، یا مدینہ گیا ہے پھر 5-7 دن مکہ رہنا ہے پھر مدینہ آنا ہے، وہ پھر مسافر ہی کنسیڈر ہوگا شرعی۔ ویسے تو مسافر ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں شرعی مسافر کی۔ لیکن جنہیں اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے وہ شرعی مسافر ہونے کے باوجود بھی قربانی کرتے ہیں، حج پہ بھی گئے ہوئے ہیں، وہ یہاں کسی کی ذمہ داری لگا دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے پاکستان میں قربانی کر دی جائے، یعنی کہ بہت سی عبادات ہو رہی ہیں، قربانی بھی ہو رہی ہے سنت ابراہیمی والی، عید کی نماز پڑھی جائے گی، اور تکبیر کے دن ہے، تکبیرات تشریق پڑھی جائیں گی، اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں، پوری دنیا کے مسلمان ایک زبان اور ایک لباس میں ملبوس ہو کے، ایک زبان ہے نا سب کی، ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، سارے بیک زباں ہو کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور رب کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، رب سے مناجات کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ سعادت جو حاصل ہو رہی ہے یہ کوئی عام سعادت نہیں ہے۔ دیکھیں، سب سے زیادہ اس نماز کا ثواب ہے جس میں نمازی سب سے زیادہ ہو، جو جتنی بڑی جماعت ہوگی نا ان کو ثواب اتنا زیادہ ملے گا۔ یعنی کہ عام دنوں میں اگر ہم دیکھیں تو نماز جمعہ کا ثواب اس لیے زیادہ ہے کہ اس میں لوگوں کا ہجوم بہت ہوتا ہے، عید کی نماز کا ثواب زیادہ اس لیے ہے اس میں جمعے سے زیادہ بھی ہجوم ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ رش جو ہے یا سب سے زیادہ ہجوم وہ بلا شبہ وہ حج کے دنوں میں مسجد الحرام میں ہے، لوگ طواف کر رہے ہیں، وہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں، یا اگر حج کے دن نہ ہو
تو بہت زیادہ ہجوم مسجد نبوی شریف میں بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ حج کے دنوں میں وہاں رش جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ ایام حج کے ہیں، اراکین حج کے ادا کرنے ہیں، اور بلکہ کچھ دن تو وہ آتے ہیں کہ حرم میں بھی رش نہیں ہوتا، کعبہ میں بھی رش نہیں ہوتا۔ جب سارے مینا چلے جائیں گے پھر وہاں حاجی کوئی نہیں ہوگا، لوکل ہوں گے، آئیں گے چند ایک طواف کر رہے ہوں گے یا نماز وغیرہ پڑھ رہے ہوں گے۔ تو یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ، جہاں پر اجتماعیت زیادہ ہے وہاں پر رب کی رحمتیں زیادہ ہیں، وہاں رب کی جتنا بڑا اجتماع ہے اس پر رب کی رحمت اتنی بڑی ہے۔ اور پھر اجتماع میں اگر وہ لوگ ہیں کہ جن کا خلوص بہت اچھا ہے، دیکھیں جس طرح کہا گیا کہ ہر 40 میں سے ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو مقبول ہوتا ہے۔ مقبول کا مطلب کیا کہ اللہ اس کی بات کو ٹالتا نہیں، ہو سکتا ہے اسے خود نہ پتا ہو میں مقبول ہوں۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب اجتماعی دعا ہو رہی ہے، عربی میں ہو رہی ہے چاہے سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، آمین سب کہیں، کیونکہ کسی ایک کی آمین کے صدقے اللہ سب کی دعاؤں کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو ہم آمین کہنے میں بھی کنجوسی کرتے ہیں، پتہ نہیں شرم آ رہی ہوتی ہے شاید، یا دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، توجہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں نا۔ اور دعا تو ویسے ہی عبادت کا مغز ہے، دعا کیا ہے جی؟ عبادت کا مغز۔ اور اجتماعی دعا میں اگر کوئی اپنی انفرادی دعا شامل کرنا چاہے، اسے لفظ نہیں ادا کرنے چاہیے، ذہن میں اس کا استحضار کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ اپنی دعا مانگ رہا ہوگا تو وہ اجتماعی دعا میں شامل نہیں ہوگا، وہ اجتماعی دعا میں شامل، کیونکہ جب کسی کے اقتدا کرتے ہیں تو معنی یہی ہے نا کہ ہم ان کی بات پر آمین کہہ رہے ہیں۔ نماز میں بھی فاتحہ امام پڑھتے ہیں نا، مقتدی آمین، اگر بلند آواز سے پڑھا امام نے تو مقتدیوں کو پتہ لگا ہے ولضالین کہہ دیا ہے تو سارے آمین کہتے ہیں آہستہ آواز میں۔ تو کیوں؟ کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے میچ ہو جائے، یعنی کہ جب دعا مانگی جاتی ہے نا، یا سورہ فاتحہ پڑھی جائے اور ولضالین کہا جائے تو اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے کہ جو اس وقت آمین کہے جب فرشتے آمین کہہ رہے ہوں، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے میچ ہو جائے، کیونکہ فرشتے تو ویسے ہی معصوم ہیں اور وہ مقربین ہیں، وہ رب کے حکم سے آمین کہہ رہے ہیں، جن کی آمین فرشتوں کی آمین سے میچ ہو جائیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ تو لہٰذا آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ جو دعا مانگی جا رہی ہے اس دعا میں یہ بیماروں کے لیے دعا ہے تو میں کون سا بیمار ہوں، میں بیمار ہوں یا نہیں ہوں، آمین کہوں، ہو سکتا ہے کہ میرے آمین کہنے سے جو بیمار ہیں وہ ٹھیک ہو جائے، یا میرے آمین کہنے سے میرے کوئی اور مسائل ہیں وہ حل ہو جائے۔ تو لہٰذا جب اجتماعیت ہوتی ہے نا تو پھر سب کے ساتھ مل کر چلا جاتا ہے۔ یہ جو دن ہمارے ابھی چل رہے ہیں نا قربانی کے اور حج کے ایام، یہ ہمیں اتحاد کا درس دے رہے ہیں۔ کس چیز کا؟ ایک ہونے کا درس دے رہے ہیں، اور ہمیں بہت سے پیغامات سمجھائے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں بہت سے لوگ کعبہ بھی گئے ہیں، حج بھی کر کے آئے ہیں، لاکھوں روپے بھی لگائے ہیں، لیکن جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں کر پائے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی آرزو تھی وہ نہیں جا سکے، لیکن انہیں ان کا حقیقی مقصد مل چکا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حاجیوں کو ایک نصیحت کرتے ہوئے ایک بات کہی، وہ فرمانے لگے زائرین کعبہ سے کوئی پوچھے تو صحیح، زائرین کعبہ سے کوئی پوچھے تو صحیح کہ حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں، اور بس وہاں سے صرف زمزم اور کھجور ہی لائے ہو، یہ کیا بات؟ زمزم تو یہاں سے بھی مل جاتا ہے، مہنگا ملتا ہے، کھجوریں یہاں سے بھی مل جاتی ہیں، اب دور بڑا جدید ہے نا، جو چیز چاہیے جیسے چاہیے ہزاروں روپے لیٹر زمزم ملتا ہے لیکن مل جاتا ہے، اور کھجوریں یہاں سے بھی ساری مل جاتی ہیں۔ وہاں سے انسان کیا لے کر آئے؟ ایسا تحفہ لے کر آئے کہ انسان ایسا تحفہ لے کر آئے کہ واقعی ہی اسے کہا جائے کہ جناب یہ ایور لاسٹنگ گفٹ ہے، اس نے کبھی ختم نہیں ہونا، ایسا تحفہ لے کر آئے۔ اور یقیناً انسان کسی کو وہی چیز دے سکتا ہے نا جو اس کے پاس ہے، جو اس کے پاس ہے۔ اب جس کے پاس پھول ہوں گے وہ پھول دے گا، جس کے پاس خوشبو ہے وہ خوشبو دے گا۔ وہ بڑا خوبصورت ایک اردو کا مصرع ہے نا کہ میرے دامن میں کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، آپ پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں،
تو جس کے پاس ہوں ہی کانٹے وہ پھول تھوڑی دے سکتا ہے۔ تو انسان وہی چیز دے گا جو اس کے پاس ہے۔ انسان حرم سے ہو کے آئے تو اپنے ساتھ صرف زمزم یا صرف کھجوریں، وہ آ کر یہ نہ کہے کہ جناب یہ بغیر گٹک کے کھجور ہے، صرف یہ نہ کہ جناب آپ کے لیے وہ کھجور لایا ہوں جس میں گٹھلی نہیں ہے، اور پھر سارا واقعہ سنائے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ تھا کہ بغیر گٹھلی کے جو کھجور اگی ہے، نکلی ہے، اس میں گٹھلی نہیں ہوتی، وہ ملتی ہیں بازار سے، مارکیٹ میں ملتی ہیں، وہ کھجور نہ لائے، وہ ان کی یاد لے کے آئے جن کے صدقے اللہ نے اس کھجور کو پیدا کیا۔ وہ وہاں سے صرف زمزم نہ لائے، وہ وہاں سے ان کی یاد لے کے آئے جن کی دعا پہ اللہ نے، وہ جن کے پیروں سے زمزم نکلا، انہوں نے کعبے کو بسانے کی جو دعائیں مانگی تھی وہ بسایا کس نے، ان کی کوئی یاد لے کے آئے، وہاں سے وہ صرف کھجوریں، صرف ٹوپیاں، صرف تسبیحاں نہ لے کے آئے، یہ کوئی ضروری چیزیں نہیں ہیں، وہاں سے وہ ایسی چیز لے کے آئے کہ انسان کے دل میں لو لگ جائے، اللہ سے محبت کی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی کیا لگ جائے جی، لو لگ جائے۔ انسان جب آئے تو اس انداز میں آئے، اس طرح آئے، انسان روضہ رسول سے ہو کے آئے اور وہ اس انداز میں روضے کی زیارت کر کے آئے کہ اسے بتانا نہ پڑے میں روضہ دیکھ کے آ رہا ہوں، اسے بتانا نہ پڑے، اس کا کردار بتا رہا ہوں، نہ اس کی گفتار بتا رہی ہوں، چال ڈھال میں فرق آ جائے، اس کے لب و لہجے میں فرق آ جائے، اس کے انداز بیان اور انداز تکلم میں فرق آ جائے، پتہ لگے واقعی یہ حضور کے دربار سے آ رہا ہے، پتہ لگے یہ کعبۃ اللہ سے آ رہا ہے کہ اس کے اندر تبدیلی آ چکی ہے۔ اب اگر تو بات یہاں تک آئے کہ تبدیلی صرف اتنی آئی ہے کہ نام کے ساتھ بس حاجی لگا ہے اور اس کے علاوہ سارے معاملات ویسے کے ویسے ہی ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف چکر کاٹا ہے اور حج نہیں کیا، صرف چکر کاٹا ہے اور حج نہیں کیا، حضور کے روضے سے ہو کے آئے ہیں، کعبۃ اللہ سے ہو کے آئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بڑھ جانی چاہیے۔ اب دل میں شوق پیدا ہونا چاہیے قرآن کی تلاوت کا، اب شوق پیدا ہونا چاہیے سارے معاملات کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی، انصاری صحابی حضرت سیدنا ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ثعلبہ سے ہے، سے عین لام بے اور ہے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل سے اٹھ کے جب گئے نا، یہ میں صرف اس لیے واقعہ عرض کرنے لگا ہوں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ جب اتنے بڑے دربار میں جا رہے ہیں، وہاں سے آ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس دربار کی خوشبو بھی تو ساتھ آئے گی نا، اس کے اثرات بھی تو ساتھ آنے چاہیے نا، سارے معاملات ساتھ آنے چاہیے۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ حضور کی مجلس سے اٹھے نا، راستے میں جا رہے تھے، غیر ارادی طور پہ، ارادہ نہیں تھا، لیکن شیطان نے اٹیک ایسا کیا، کسی غیر محرم پہ نظر پڑ گئی، غیر ارادی حادثاتی طور پہ، اب نظر پڑی اور کچھ خیالات دل میں جاگ اٹھے، خیالات آئے ہیں صرف ابھی جب تک انسان پکا ارادہ کرنے کے لیے گھر سے نہ نکلے نا، تب تک گناہ شمار نہیں ہوتا، خیالات تھی ابھی شیطان نے آ کے حملہ کیا، ابھی کچھ لمحے ہی گزرے تھے تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور حضرت ثعلبہ رونے لگے، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں، اے ثعلبہ یہ تم کیا کر بیٹھے ہو، اے ثعلبہ یہ تم، اب ہم کہیں جناب کیوں آیا جی، کی کیتا جی، کچھ بھی نہیں، ان کو پتا تھا، وہ کہہ رہے تھے اے ثعلبہ اور جن آنکھوں سے حضور کو دیکھا ہے ان آنکھوں سے برائی دیکھتے ہو، تمہیں شرم نہیں، اپنے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، اور ثعلبہ جس ذہن میں حضور کے خیال آنے چاہیے اس میں شیطانی خیالات لا بیٹھے ہو، اور تم نے تو حضور کو زبان دی تھی، ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، بیعت کی ہے، اور اتنی بڑی بے وفائی کر بیٹھے ہو، یہ خیالات آئے نا تو آنکھوں سے اشکوں کا سیل رواں سمندر بہہ اٹھا، رونے لگے، اتنا روئے کہ قدم اٹھانے کی ہمت نہیں ہو رہی، نہ واپس جا رہے ہیں نہ گھر کی طرف جا رہے ہیں، بالآخر فیصلہ یہ کیا کہ میں مدینے سے چلا جاتا ہوں، یہ فیصلہ کر لیا انہوں نے کہ میں اب اتنا، انہوں نے یہ سوچا کہ میں تو اب
وہ اس قابل ہی نہیں رہا کہ دوبارہ میں ان آنکھوں سے حضور کا جلوہ دیکھوں کہ یہ آنکھیں تو پلید ہو چکی ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے اور مدینہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب دیکھیں نا، 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، کسی کو نہیں پتا کہ حضرت ثعلبہ انصاری نامی شخص بھی کوئی ہے۔ سمجھ آئی نا؟ اب دیکھیں، یہاں میرے 2 چاہنے والے ہوں تو میرا اندر ایک خواہ کی نا اکڑ آ جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کون ہے جو ان کو نہیں چاہتا، اور کون ہے جو در پہ نہیں جاتا؟ کوئی چرند ہے، پرند ہے، درندے ہیں، فرشتے ہیں، کون سی ایسی رحمت للعالمین بنایا نا کہ ہر مخلوق کے لیے رحمت ہے۔ جانتے ہیں تو رحمت ہے نا، آواز سنتے ہیں تو رحمت ہے، ان کی بولیاں سمجھتے ہیں تبھی تو رحمت ہے نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے چاہنے والے، اور کچھ دن گزرے نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا، یہ ثعلبہ نظر نہیں آ رہے آج کل، ماجرا کیا ہے؟ کس کا پوچھا جی؟ حضرت ثعلبہ کا پوچھا۔ حضرت ثعلبہ کے مقدر پہ قربان نہ جائیں، جن کے بارے حضور پوچھ رہے ہیں، یار وہ نظر نہیں آ رہے۔ ساری امت آئے اور وہ حضور کا پتہ پوچھے، امت پہ فرض ہے وہ ڈھونڈے، جستجو کرے، لیکن حضور اپنے ایک امتی کی خبر رکھے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر امتی کی خبر ہے۔ اب کسی کا بھی دھیان نہیں تھا اس طرف کہ ثعلبہ غائب ہیں، وہ حاضر نہیں ہو رہے۔ دھیان کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ سب کی توجہ کا مرکز جو حضور ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو دھیان ان کا کہیں اور جاتا ہی نہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ دلائی نا تو انہوں نے دیکھا، ڈھونڈا، پتہ کیا، کہا جی نہیں وہ تو ہے ہی نہیں ہے، گھر بھی نہیں ہے، وہ تو گھر بھی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو کہا ڈھونڈ کے لاؤ انہیں، مضافات میں چلے جاؤ، حضرت ثعلبہ انصاری کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ اب مضافات میں ڈھونڈنے کے پوچھا یہاں پہ کہ یہاں کوئی ثعلبہ نامی شخص رہتے ہیں؟ تو ایک شخص کہنے لگا، ثعلبہ نام کو تو ہم نہیں جانتے، لیکن کچھ دنوں سے ایک اجنبی آیا ہے، نہ بولتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، بس روتا ہی رہتا ہے، بس بات ہی نہیں کرتا کسی سے، وہ روتا ہی رہتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے ہو نہ ہو یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ حضرت ثعلبہ ہیں۔ وہ چلے گئے، جا کے دیکھا واقعی یہ تو حضرت ثعلبہ ہیں، رو رو کے برا حال کر بیٹھے ہیں، جسم کمزور ہو گیا، اتنے دن ہو گئے رو رہے ہیں، جسم کمزور ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا حضور بلا رہے ہیں چلو۔ حضرت ثعلبہ کہتے ہیں کہ میں اب اس قابل نہیں رہا کہ میرے چہرے پہ حضور کی نظر پڑے۔ یہ ایک دفعہ خیال ایسا آیا، اور ہم کہتے ہیں جناب نعتیں بھی پڑھتے ہیں، سارے معاملات ہم کہتے ہیں حضور کے روبرو ہم نے جانا بھی ہے، سارے معاملات بھی ہیں، پھر ناپ تول میں کمیاں بھی کر رہے ہیں، دھوکہ بھی خوب دے رہے ہیں، ملاوٹیں بھی خوب کر رہے ہیں، اور بدنگاہی خوب، خیانت بہت زیادہ ہو رہی ہے، خیانت بہت زیادہ، بہت بڑا گناہ ہے کسی کے گھر میں جھانکنا، بہت زیادہ جھانک رہے ہیں ہم، دروازہ کھولا ہو سارے اندر تک دیکھتے ہیں بھی اندر کیا لگا ہوا ہے، کوئی ہاتھ میں شاپر پکڑ کے لے کے جا رہا ہو، اسکین کر لیتے ہیں اس میں کیا ہے، بڑے شاپر آ رہے ہیں آج کل، بڑا مال آ رہے ہیں، اس طرح کے کمنٹس تبصرے کرتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے، خیانت بہت بڑی، یہ خیانت ہو رہی ہے۔ حضرت ثعلبہ کہنے لگے کہ میں اب اس قابل نہیں رہا کہ میرے چہرے پہ حضور کی نظر پڑے، میں گندا ہو چکا ہوں، مجرم ہوں، پاپی ہوں، گناہ گار ہوں۔ صحابہ کہنے لگے بھئی حضور کا حکم ہے، ہم نے لے کے جانا ہے، نہیں جاؤ گے تو اٹھا کے لے جائیں، حکم جو حضور کا ہے۔ وہ کہنے لگے اچھا میں چلتا ہوں، لیکن میری ایک خواہش ہے، مجھے نہ جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑا نہ کرنا، شرم عصیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں مجھے حضور کے سامنے نہ لے کے جانا، مجھے اس وقت لے کے جانا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے۔ وہ کہتے ہیں میں جا کے نا پیچھے نیت کر کے جماعت میں شامل ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اب نماز تھی مغرب کی، نماز پڑھا رہے ہیں وہ جن پر نماز فرض ہوئی ہے، اور قرات اس میں ہو رہی ہے جہر سے، اونچی آواز سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی سورہ انفطار پڑھی، سورہ انفطار، اور یہ اس صورت میں سے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو دنیا میں لائیو قیامت کو دیکھنا چاہے وہ سورہ انفطار کا مطالعہ کرے، جو یہاں پہ لائیو دیکھنا چاہے وہ سورہ انفطار پڑھے، تکویر پڑھے،
اور سورہ انشقاق پڑھے، ان کو پڑھے، اسے لائیو قیامت نظر آ جائے گی کہ وہاں ہوگا کیا۔ اب سورہ انفطار کی تلاوت کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور جب یہ آیت پڑھی نا تو حضرت ثعلبہ بھی ہوش ہو گئے دوران نماز۔ آیت یہ پڑھی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور انسان تیرا رب تو بڑا کریم ہے، اور تجھے دھوکہ کس چیز نے دے رکھا ہے؟ تو رب کے بارے میں دھوکے میں ہے، تو سمجھتا ہے تو گناہ کرے گا، رب کو پتہ نہیں لگتا، تو سمجھتا ہے تو جو کرے گا تجھے اس کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا، رب بڑا کریم ہے، لیکن تو دھوکے میں ہے۔ جب یہ آیت پڑھی نا تو حضرت ثعلبہ کی سسکیاں بند گئیں اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے دوران نماز ہی ان کو گھر پہنچایا۔ جب سلام پھیرا نا، قربان جائیں حضرت ثعلبہ کے مقدر پہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ صحابی دیکھے جو حضرت ثعلبہ کو لینے گئے تھے، فرمانے لگے اکیلے آ گئے ہو اور ثعلبہ کو نہیں لائے؟ اللہ اکبر، کتنی پرواہ ہے اور کتنی فکر ہے۔ عرض کیا، سارا معاملہ عرض کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب کدھر ہیں ثعلبہ؟ عرض کیا وہ حضور گھر ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے ان کے گھر لے جاؤ۔ حضرت ثعلبہ ایسے بے ہوش ہیں کہ آنکھ ہی نہیں کھل رہی، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گود میں ان کا سر رکھا تو آنکھیں کھل گئیں، اپنی گود میں سر رکھا تو آنکھیں کھل گئیں۔ جب حضرت ثعلبہ نے دیکھا نا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں میرا سر ہے، تو جمپ کیا دیوار کی طرف اور یوں جا کے نا بیٹھ گئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو ناپاک ہو چکا ہوں، آپ تو بڑے طیب و طاہر ہیں، میں تو اس قابل ہی نہیں رہا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی یہ کیفیت دیکھی نا تو آپ فرمانے لگے ثعلبہ رب بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، رب سے معافی تو مانگ، وہ تجھے بخش دے گا، وہ تجھے۔ حضرت ثعلبہ کے اندر نا جیسے ایک نئی جان آ گئی، عرض کرنے لگے کیا واقع ہی اتنے بڑے گناہ کو اللہ بخش دے گا؟ اتنا بڑا صرف ایک خیال ہی آیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو معافی مانگ، اللہ تجھے بخش دے گا۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توبہ کی، دعائے مغفرت کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ثعلبہ رب نے تجھے بخش دیا ہے، رب نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ جب یہ بات سنی نا تو حضرت ثعلبہ کی روح اسی ٹائم پرواز کر گئی، اسی لمحے انتقال ہو گیا، اور جان جو ہے وہ قفص عنصری کی طرف چلی گئی، وہ جان جو ہے وہ چلی گئی، نکل گئی، انتقال ہو گیا۔ اب دیکھیں نا یہ ہیں وہ جنہیں پرواہ تھی اس بات کی کہ میرے چہرے پہ حضور کی نظریں پڑی ہیں، میری آنکھوں نے حضور کا چہرہ دیکھا ہے، تو میری کیا مجال کہ میں بری چیز کو دیکھوں، اور میرے ذہن میں حضور کے خیالات آئے ہیں تو میری کیا مجال کہ میرے ذہن میں شیطانی خیالات آئیں۔ انہیں اس بات کی پرواہ تھی کہ ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جائیں تو ہماری یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ ہم حضور کے روضے سے آئے ہیں، ہم وہاں ریاض الجنہ میں نماز پڑھیں، وہاں بیٹھیں۔ ریاض الجنہ عین جنت کا حصہ ہے، اور جنتی جنت میں بیٹھیں، جنت سے باہر آئیں، اور باہر آ کر کام پھر وہی ہوں، معاملات پھر وہی ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قدر نہیں کی کہ اللہ نے اسے کتنی بڑی نعمت دی ہے، اسے کتنی بڑی سعادت دی ہے۔ لہٰذا یہ دن بڑے خاص ہیں، یہ دن بڑے خاص ہیں، ان دنوں کو غفلت میں نہیں گزارے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں ان دنوں میں اگر ہم گناہ کریں نا ویسے بھی تو وہ گناہ بڑا سخت ہے، وہ گناہ کبیرہ گناہ بڑا سخت ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیں ان دنوں کی بے حرمتی نہیں کرنی، ان دنوں کا جو تقدس ہے اس کو پامال نہیں کرنا۔ ہم نے ان دنوں میں اللہ سے اس کا فضل مانگنا ہے، اللہ سے اس کی رحمت کا مطالبہ کرنا ہے۔ دیکھیں نا قربانی کے ایام بھی ہیں، جتنے صاحب حیثیت ہیں، اللہ نے جن جن کو توفیق دی ہے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ جانور اچھے سے اچھا ہو۔ یہ حقیقی بات ہے، حقیقت ہے۔ ہر قربانی کرنے والے کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ جانور کیا ہو جی؟ اچھا جانور ہو، اچھی نسل ہو، فربا ہو، موٹا تازہ ہو۔ جن کو توفیق کم ہوتی ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی رینج میں ہی لیں لیکن اچھا لیں۔ یہ کسی کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا بس جی ہو جائے مرضی لے ہو قربانی کرنا ہے نا، ذہن میں سب کے یہی ہوتا ہے کہ جانور کیا ہو جی؟ اچھا۔ مسائل پوچھے جاتے ہیں، فتاوی جات آتے ہیں، سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ جانور میں فلاں نقص ہے
کیا لے لیں قربانی کے لیے یا نہ، یعنی کہ اتنی پرواہ ہوتی ہے۔ پھر سوال آئے گا جی اس کا سینگ اس طرح ہے، کان اس طرح ہے، وہ چلنے میں یوں ہیں، اس کے جسم پہ یہ داغ ہے، اس کو خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ہو گئی ہے، سکن میں کوئی ایشو آ رہا ہے۔ سوال پوچھے جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہر ایک یہ جانتا ہے کہ جانور کا بے عیب ہونا ضروری ہے۔ قربانی کے لیے جانور کا بے عیب ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی ہے نا جی، قربانی کے لیے جانور کا بے عیب ہونا، ہر اس عیب سے پاک ہو جو قربانی کے معنی ہے، جس کی وجہ سے قربانی میں خلل آ جاتا ہے۔ تو ہم یہ کیوں نہیں مانتے کہ جن پیسوں سے وہ خریدنا ہے وہ بھی بے عیب ہونے چاہیے، کمائی بھی بے عیب ہونی چاہیے، وہ جو روپیے لے کے جا رہے ہیں ان کا بے عیب ہونا بھی ضروری ہے، اور جانور کا جو خریدار ہے وہ بھی بے عیب ہو، وہ بھی تائب ہو، توبہ کرے۔ اب انسان کہے جی میں نے سارا دن منڈی میں گزار دیا جانور خریدتے ہوئے، نہ فجر پڑھی، نہ زور پڑھی، نہ عصر پڑھی، نہ مغرب پڑھی، تو وہ قربانی کر کے رب کی کس طرح کی رضا حاصل کرنا چاہ رہا ہے؟ اگر رب کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے تو فرائض تو متاثر، منڈی جانا ہے جائیں، 24 گھنٹے کھلی ہیں، یہ کس نے کہا ہے کہ نماز کے وقت جائیں اور پھر آگے نماز نہ پڑھیں؟ انسان جائے، ٹائم ٹیبل سیٹ کرے سارے۔ اس نے یہ تو نہیں کہا کہ میں جناب آج منڈی گیا تھا تو میں نے آج دیہڑی تھوڑی لگائی ہے، دیہڑی پوری لگائی ہے۔ لیکن حقوق اللہ جو ہیں یا حقوق العباد جو ہیں وہ متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ اب انسان بے عیب جانور لے آئے، لیکن جانور لا کے باندھ وہ اس جگہ دے کہ جہاں سے کئی جو ہیں وہ عیب دار ہو جائیں یا معاملات خراب ہو جائیں، وہاں غلاظت بھی آئے، نجاست بھی آئے، وہ صفائی کا بھی لحاظ نہ رکھے، اور جانور کا گند بھی وہیں پڑا ہے، اس کے پٹھے بھی وہیں پڑے ہیں، وہ سب مکس ہو رہے ہیں، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، پرواہ ہی نہیں اس چیز کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے صرف ایک رسم پر عمل کیا ہے، حقائق پر عمل نہیں کیا، یا اس نے مکمل دین پر عمل نہیں کیا۔ تو لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھیں، جانور بے عیب ہے، بے عیب ڈھونڈیں، لیکن سب سے پہلے جس رقم سے جانور خریدنا ہے اس کا بے عیب ہونا بڑا ضروری ہے، اس کا بے عیب ہونا بڑا۔ اگر عیب والی رقم سے آپ زمزم بھی خرید لیں گے تو ثواب نہیں ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیں، اس کو بے شک پیتے رہیں تو ثواب نہیں، رقم کا بے عیب ہونا بڑا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ اس مسئلے کو بیان نہیں کرتے، ہائی لائٹ نہیں کرتے، تو میں نے قصداً اس کو ہائی لائٹ کیا۔ انسان کوشش کرے، دیکھیں کہ وہ یہ کیا کر رہا ہے۔ دیکھیں نا، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم غلط کو غلط سمجھتے ہی نہیں، ہم غلط کو غلط سمجھتے ہی، ہم جب تک غلط نہیں سمجھیں گے تو ہم کیسے اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ یہ جو میری ارننگ ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ ارننگ جو ہے وہ غلط ہے۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کپڑا فروخت کرنے کے لیے غلام کو بھیجا، اور اس کپڑے میں نا ایک عیب تھا، پورے کپڑے میں نہیں، وہ سمجھ لیں کہ اس میں کوئی پیس تھا ایسا جو عیب دار تھا۔ تو آپ نے فرمایا جب اس تھان کو فروخت کرو نا تو بتا دینا فلاں جگہ پر یہ کٹ لگے ہوں یا فلاں جگہ سے یہ کپڑا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ غلام کہیں بیان کرنا بھول گیا، اس نے کوئی غلط نیت نہیں تھی اس کی، وہ سہو اسے ہو گیا، واقعی وہ بھول گیا۔ جب اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لا کے پیسے دیے نا پکڑائی شام کو کہ حضور یہ راس ہے، یہ پروفٹ ہے، یہ نفع ہے وغیرہ ذالک، آپ نے پیسے نہیں لیے، آپ نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ اس کا عیب بیان کیا تھا؟ وہ جس جگہ پہ وہ نقصان تھا وہ عرض کرنے لگا وہ میرے ذہن سے نکل گیا۔ آپ نے فرمایا رقم جا کے ساری صدقہ کر دو، میں نے نہیں لینی، ساری رقم صدقہ کر دو۔ حالانکہ کہہ دیتے یار چل ٹھیک ہے ایک سوٹ کا کپڑا پیسے جو ہے وہ صدقہ کر دے باقی دے دے، کہا نہیں، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ کون سا نوٹ اس کپڑے کا ہے جو عیب دار تھا، میں نہیں چاہتا کہ میرے حلال آمدنی کے اندر جو آمیزش ہے ناجائز کی وہ کیا ہو جائے، مکس ہو جائے۔ اب ذرا سی بات ہے، اب دیکھیے نا ہمیں بعض اوقات عیب پتہ ہوتے ہیں اپنی چیزوں میں، ہم نہیں بیان کرتے کہ یار فی الحال لے کے تے جائے روپیے تے دوے، بعد وہ دیکھے گا لے آئے گا تے واپس کر دیں، وقت تے گزرے، یہ چیز غلط ہے۔ یہ ہماری وجہ سے اگر کسی کو کوئی نقصان ہو رہا ہے یہ چیز کیا ہے جی، غلط ہے۔ اگر ہم جانور لا رہے ہیں، بے عیب جانور لائے، بے عیب کمائی سے لائے،
لیکن لا کر اسے ہم کسی کے گھر کے آگے باندھ دیں بغیر اجازت کے، تو یہ بات تو پھر وہی عیب دار ہو گئے نا، باندھنے والا عیب دار ہو گیا، یہ اس کے اندر عیب آ گیا، اس کے اندر نقص آ گیا، وہ کسی کی حق تلفی کر رہا ہے۔ ایسی جگہ پر جانور باندھ دیں جو رستہ ہے، گزرگاہ ہے، اور پھر وہاں خود کھڑے بھی نہ ہوں کہ کوئی گزرنے والا آئے تو اس کو ہم ہٹا دیں، تو یہ چیزیں تو پھر نقصان دیں گی۔ تو کیا کریں؟ اب سوال یہ ہے بھائی سیدھا سا، اللہ نے توفیق دی ہے، 3 لاکھ روپے کا بیڑا لے لیا ہے، تو 3,000 روپے اس کی نگرانی کرنے والے کو بھی دے دیں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ 20-25 ہزار کسائی کو دے رہے ہیں تو ہم سمجھ لیں کہ ہم نے 5,000 ایک بندہ رکھا ہے جو 2 دن اس کا خیال رکھے گا، صفائی کرے گا، سارے معاملات اس کو بھی دے دیں گے۔ ہم بسا اوقات لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن چند 100 یا چند ہزار روپے آ کے پھٹا ڈال لیتے ہیں، یہ ہم نے نہیں دینا۔ اللہ توفیق دے رہا ہے، سارے معاملات ہو رہے ہیں، تو ہمیں یہ چیزیں بھی تو کرنی چاہیے نا۔ اب دیکھیں، ہم اگر کہیں کسی ایسی جگہ چلے جائیں نا، کسی ایسے ملک چلے جائیں جہاں قوانین بڑے سخت ہوں، تو سب سے پہلے ہم خود اس پر عمل کرتے ہیں، ہم خود اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن اپنے علاقوں میں، اپنے شہر میں ہم قوانین پہ عمل نہیں کرتے۔ اب مثال کے طور پہ لاہور کے ہم کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں، وہ کہتے ہیں مکان بنائیں یہاں، لیکن ریت دروازے کے باہر نہیں رکھنے دیں گے، وہ نہیں رکھنے دیتے۔ مکان بنتے ہیں وہاں بڑے شاندار، اور وہ اتنی بڑی بڑی سڑکیں ہیں پھر بھی نہیں رکھنے دیتے، بجری تک نہیں رکھنے دیتے، لیکن مکان بن رہے ہیں۔ اگر تو ہم یہ کہیں نا یار قربانی کے دن ہے، سب کو پتہ ہی ہے باندھنا تو ہے، جانور باندھنا ہے ٹھیک ہے، لیکن خیال رکھے نا یہاں سے نمازی بھی گزرتے ہیں، جانور کے پیشاب کی چھینٹیں اگر پڑ جائیں یا وہ پاؤں آلودہ ہو جائیں، معاملات خراب ہو جائیں، وہ انہیں پیروں کے ساتھ، انہیں جوتوں کے ساتھ مسجد جب آئیں گے تو پھر سارے معاملات جو ہیں، جانور ذبح کرتے وقت بھی اپنے آپ کو خون لگانا اس کی اجازت نہیں ہے۔ انسان احتیاط کرے، پرہیز کرے، بچے، دور رہے، اور اگر خون لگ جاتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ طہارت حاصل کرے، وہ اپنے آپ کو صاف کرے، وہ دھوئے، وہ زیادہ دیر گندگی میں نہ رہیں۔ ان ساری چیزوں کو دیکھیں قربانی کرنے کے لیے اگر بندہ 10 دن ہی نمازوں سے دور ہو جائے، عید کی نماز میں بھی فکر اسی بات کی ہو کہ بس فٹافٹ کسائی آئیں گے اور میرا جانور سب سے پہلے وہ گرائیں۔ اور اب دیکھیں نا، عید کی نماز کا مقصد تو اللہ کی بندگی ہے، لیکن اس کے کچھ معاشرتی فوائد ہیں۔ اس کے کیا ہیں جی؟ اور عید کی نماز سے پہلے شہروں کے اندر قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ شہروں کے اندر عید کی نماز سے پہلے جس نے قربانی کی اس کی قربانی قبول ہی نہیں ہوئی، اسے حکم ہے کہ وہ نیا جانور لائے اور نیا جانور لا کے کیا کرے؟ قربان کرے۔ اب دیکھیں، اگر تو واقعی کسی کے پاس کچھ سالڈ ریزن ہے، وہ ایک امر آخر ہے، کسی کی کوئی مصروفیات، وہ ایک امر آخر ہے، لیکن میرا مشورہ یہ ہے، معاشرتی فائدہ ہے عید کی نماز کا، وہ یہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، انہیں ایک دوسرے سے ملنے کا موقع عید پہ ہی ملتا ہے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے، کیونکہ عید معاشرتی نماز ہے، کہ عید کی نماز ہمیں اپنے محلے میں ادا کرنی چاہیے۔ اب کچھ لوگ وہ بڑی دور جا کے نماز پڑھیں گے، اور جی اتنے فٹافٹ نماز ہو رہی ہے تو بس فٹافٹ آ کے جانور ٹانا ہے۔ اب دیکھیں یار، عید کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، اور قربانی کے دن ہمارے پاس قربانی کے لیے ہی ٹائم نہیں ہے۔ اب جس طرح دیکھیں نا، ہم نے کتنا عجیب ہو گئے ہیں، نکاح کی رسم ہو، کس کی جی؟ نکاح کی رسم ہو، کس کی رسم ہو جی؟ نکاح میں سب سے اہم کام کیا ہوگا جی؟ نکاح سب سے اہم کام کیا ہوگا جی؟ برات پہ سب سے اہم کام، روٹی ہو نہ ہو، بینڈ باجا ہو نہ ہو، حال اچھا ہو نہ ہو، سب چل جائے گا، لیکن نکاح خانہ ہو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سب سے اہم کام کیا ہے جی؟ کیا کام ہے جی؟ کوئی پارلر گیا نہیں گیا چل جائے گا، لیکن نکاح خانہ نہیں ہے تو بات ہے۔ اچھا، لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ فون کر صاحب فارم تسی پہلے فل کر کے رکھیا جے تاکہ ٹائم نہ ضائع ہوئے۔ یار ٹائم اگر وہاں بیٹھ کے نکاح کا فارم فل کریں گے تو ضائع ہو جائے گا۔ دیکھیں نا، ہمارے ذہن اس طرح بن چکے ہیں، یار جو کام جو دن خاص ہی نکاح کے لیے ہے، اس دن نکاح کا فارم ٹائم کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم بچ جائے گا۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھا دیکھی، فلاں نے ایسا کیا تو ہم بھی ایسا کریں گے، فلاں نے ایسا کیا تو ہم بھی ایسا کریں گے، بس یہ فٹافٹ آئے روٹی، ویسے چاہے ادھر وہ جو کام نکاح کا حصہ ہی نہیں ہے اس پہ 3 گھنٹے لگ جائیں، 4 گھنٹے لگ جائیں، کوئی پرواہ نہیں۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہمارا ذہن ہی یہ بن گیا ہے نا کہ بس جناب شارٹ کٹ سے شارٹ کٹ، بس جلدی 30 سیکنڈ 26 سیکنڈ کے اندر جو جس طرح وہ کمرشلز بنتے ہیں ٹی وی، چند سیکنڈز کے اندر پیغام پہنچ جائے. تو ہر چیز ایسی نہیں ہوتی ہے. اب قربانی کا دن ہے، ہم مینٹلی طور پہ ریڈی رہیں کہ جناب اپنے سارا دن قربانی پہ ہی لگانا ہے. کیا ہو جائے گا یار اگر قربانی صبح کی ہے اور گوشت تقسیم کرتے کرتے رات عشاء ہو گئی تو کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. بس ایسی ذہن ہے نا کہ یار تسلی سے بس صبح 10 بجے فری ہو کے بیٹھ جائیں، اچھی طرح سو جائیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے جو چیزیں ٹائم کنزیوم کرتی ہیں ہمیں ان پر کیا کرنا چاہیے؟ عمل کرنا چاہیے. اور انہیں ہم نے اب دیکھیں جمعے کا دن ہے، بہت سے لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ خطبے کی اذان شروع ہو تو ہم گھر سے نکلیں، خطبے کی اذان شروع ہو. اب ہم مثال کے طور پہ یہاں تقریر لمبی ہو گئی تو خطبہ تھوڑا مختصر کر دوں گا میں. اب وہ بندہ کہے گا جناب خطبہ جو صحیح نہیں دیتا تجھے، کیونکہ میرے پہنچن تو پہلے نماز کھڑی ہو گئی تھی. اب ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ سارے معاملات ہیں. اب جمعے کا دن ہے اور جمعے کے لیے ہی ٹائم نہیں ہے تو یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے. ہم سارے اپنے اپنے دیکھیں اور اپنے اپنے معاملات خود بہتر کریں. اب خود دیکھ لیں گھروں میں کوئی عام ہمارا دنیا کا رسم و رواج ہو، 4 بجے کا ٹائم دیں، رات 12 بجے بج جائے، ہر بندے کی زبان پہ یہ ہوتا ہے کوئی گل نہیں جی خیر ہے، کوئی گل نہیں خیر ہے. اور اگر جمعے کی تقریر چند منٹ لیٹ ہو جائے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. قصدن تو ایسا نہیں ہوتا کیونکہ بات کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے، سارے معاملات بٹن بند کرنے سے تو نہیں جمعہ بند ہوتا نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے عید کا دن ہے، عید کی نماز پڑھیں. قصاب ملا ہے ٹھیک ہے، نہیں مل رہا تھوڑا انتظار کریں، تسلی سے اس کو ڈھونڈیں. قربانی عصر کے بعد بھی ہو جاتی ہے، مغرب کے بعد بھی ہو جاتی ہے، رات 12 بجے کریں گے تب بھی ہو جائے گی. یہ عید کی نماز سے لے کے تیسرے دن غروب آفتاب سے پہلے آپ جانور کو چھری پھیر سکتے ہیں تو آپ کی قربانی جو ہے وہ درست ہے. وہ پہلے دور میں کہیں اگر آپ کو کسی کتاب میں ممانت ملے گی، یہ اس وقت کی بات ہے جب چراغ جلا کرتے تھے، روشنی نہیں تھی، پتہ نہیں تھا رات کو جانور کی گردن کاٹیں گے صحیح کٹتی ہے نہیں کٹتی، رگیں پوری کٹیں گی. ورنہ رات کو بھی آدھی رات بھی قربانی کا وقت ہے، قربانی وہ درست ہو جائے گی. تو تسلی سے حکمت کے ساتھ خشوع و خضوع. رضا کس کی ہے جی؟ اللہ کی. جو بندہ گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کرتا ہے اس کی قربانی قبول ہی نہیں ہے. جو بندہ نیت یہ کرے اللہ کی رضا نہ ہو، کہے گا جناب میں نے، لوگ نیتیں کر لیتے ہیں نا کہ ہم فلاں ڈش بنائیں گے، انہیں سمجھائیں مسئلہ، انہیں کہیں آپ نیت صرف اللہ کی رضا کی کریں. ہاں بعد میں جون سی مرضی ڈشیں بن، لیکن پہلے ہی ذہن یہ ہو کہ بکرا میں لایا ہوں، اس کی فلانی ران میں نے رکھنی ہے، فلانی اس کو دینی ہے، مسالہ اس نے لگانا ہے اور فلاں جگہ پالٹی ہوگی، تو یہ قربانی نہیں ہے. یہ پھر وقت گزر رہا ہے، قربانی اللہ کی رضا کی نیت ہو. اس کے بعد آپ سارا گوشت فریزر میں رکھ لیں، آپ کو شریعت نہیں روکتی، سارا خود رکھ لیں شریعت نہیں روکتی. اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ میں اس یا گوشت تھوڑا ہے یا میں کسی کو دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، نہ دیں. ہاں سارا بانٹ دیں، سبحان اللہ، اچھی بات ہے، لیکن نیت گوشت کھانے کی نہیں ہونی چاہیے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. اگر گوشت کھانے کی نیت ہے تو قربانی درست ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ مل کے قربانی کر رہے ہیں تو انہیں بھی مسئلہ سمجھائیں کہ خدا را کوئی بھی گوشت کھانے کی نیت سے قربانی نہ کرے. تو نیت درست ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ نیت عیب دار نہیں، یعنی کہ قربانی میں صرف جانور کے عیب نہ دیکھیں بلکہ قربانی کرنے والا، قربانی جن رقم سے خریدی جا رہی ہے، جانور جو ذبح کریں گے، سارے ان ساری چیزوں میں جانور باندھنا بھی بے عیب جگہ پہ ہے، وہ جگہ بھی عیب دار نہ ہو. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے اور اللہ کی رضا کی نیت کرنی ہے. دعا ہے اللہ سے اللہ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.